السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین. میں کوئکلی تھوڑا سا آپ لوگوں کو پرسپیکٹیو دوں گا کہ گورنمنٹ کا اس وقت ایمرجنگ ٹیکنالوجیز پہ کیا ایمفیسس ہے اور ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے سنا ہوگا پرائم منسٹر کا ایک ڈیجیٹل پاکستان کا ویژن ہے، تقریباً 2 سال پہلے انہوں نے دیا تھا، اور اس ویژن کو لے کے انڈر دا لیڈرشپ آف آر آنریبل منسٹر ہم نے ایک اسٹریٹجی بنائی ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کو اچیو کرنے کی. اس کے ملٹیپل پلرز ہیں اور اس میں سے ایک پلر ہے انوویشن اینڈ انٹرپرینیورشپ. ہم گورنمنٹ میں یہ بلیو کرتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ کے بغیر، ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز کو یوز کیے بغیر اور یوتھ کو انگیج کیے بغیر ہم ڈیجیٹلی ٹرانسفارم گورنمنٹ کو بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس انوویشن اور انٹرپرینیورشپ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ملٹیپل ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں. اگنائٹ ہمارا ایک ادارہ ہے، انوویشن اور فنڈنگ کا ادارہ ہے جو انکیوبیشن سینٹرز بھی رن کرتا ہے اور آپ کو ان ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز میں جو پروجیکٹس ہیں ان پہ فنڈنگ بھی کرتا ہے. تو جو ہم منسٹری اٹ سیلف ہے وہ ایک پالیسی میکنگ باڈی ہے اور اس کے ساتھ بہت سے ادارے ہیں جو امپلیمنٹیشن کا کام کرتے ہیں. تو ایک تو ڈیجیٹل پاکستان پالیسی جو ہم ایک 2021 بنا رہے ہیں، اس کے اندر ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے اوپر بڑا اسپیشل ایمفیسس ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ اسپیشلی ڈیڈیکیٹڈ پالیسیز بنا رہے ہیں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے اندر، جس کے اندر ایک AI کی پالیسی ہے، بلاک چین اور ڈسٹریبیوٹیڈ لیجر کی ٹیکنالوجی ہے، پالیسی ہے. ان پالیسی کا پرپز یہ ہے کہ کچھ غلطیاں ہم نے پاسٹ میں کی کہ بہت زیادہ فوکس سپلائی سائڈ پہ رہتا ہے. اٹس ایزی کہ ہم بچوں کو ٹرین کر دیں، یونیورسٹی میں کورسز کرا دیں، لیکن اس کے بعد جو ڈیمانڈ سائڈ ہے اس پہ، جو کہ ایک مشکل ایریا ہے، اس پہ بہت زیادہ کام نہیں ہوتا. تو یہ جو اب ہم جن پالیسیز پہ کام کر رہے ہیں ان کا پرپز یہ ہے کہ پورا ایکو سسٹم بلڈ کیا جائے، جس میں اگر بچوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے تو ایٹ دا سیم ٹائم ہم جو ڈیمانڈ سائڈ پہ، بزنس سائڈ پہ انوائرمنٹ ہے اس کو بھی انیبل کریں. اور اس میں اس ایکو سسٹم کو انیبل کرنے میں 2 بڑے فنڈامنٹل چیلنج ہیں، میں آپ لوگوں سے شیئر بھی کروں گا. اور اگر ہم نے ان چیلنجز کو اوورکم نہیں کیا تو ان ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز کی ایڈاپشن جو ہے اس میں بھی چیلنج ہوگا. تو ان 2 جو بڑے چیلنجز ہیں اس میں سے ایک چیلنج ہے سائبر سیکیورٹی. جب تک ہمارے بزنسز، گورنمنٹ، انڈیویجولس کا ٹرسٹ نہیں ہوگا ڈیجیٹل ایکو سسٹم کے اوپر، وہ اتنا ہی ریلکٹنٹ ہوں گے ان ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کرنے میں. جو پہلا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے سائبر سیکیورٹی کا. اور اگین اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو بہت بڑا گیپ ہے. ہم نے بہت ساری ابھی بھی ایفرٹ کرنی ہے، ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں ایز فار ایز سائبر سیکیورٹی از کنسرنڈ. اور شاید ہمارے یہاں بہت زیادہ جو اٹیکس ہمیں نظر نہیں آتے جتنا گلوبلی ہوتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ ہم نے ابھی بہت زیادہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی بھی نہیں ہے. بٹ اب جب ہم تیزی سے ڈیجیٹلی ٹرانسفارم ہو رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے اگر ہم نے ان سائبر سیکیورٹی کے اسپیکٹس کو نہیں اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلے اور اپنی سائبر اسپیس کو اگر سیکیور نہیں کیا تو ہمارے یہاں بھی بہت سارے آپ کو سائبر اٹیکس نظر آئیں گے. اس میں آلریڈی گورنمنٹ آف پاکستان نے پاکستان کی فرسٹ نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی اس جولائی میں اپروو کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پورا ایک گورننس کا اسٹرکچر امپلیمنٹ کر رہے ہیں جس میں ایک سینٹرل باڈی ہے، ایک نیشنل لیول کا سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم اسٹیبلش ہو رہی ہے، اور اس کے بعد سیکٹورل سرٹس اسٹیبلش ہو رہے ہیں، سیکٹورل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیمز، جس میں اکیڈمیا کی اپنی سرٹ ہوگی، تو جس میں وہ نہ صرف ریسرچ کریں گے بلکہ امپلیمنٹیشن کا پارٹ بھی کریں گے. یہ ایک فوکس ایریا ہے گورنمنٹ کا سائبر سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. دوسرا جو امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، جو چیلنج ہمیں فیس ہو رہا ہے کہ جو ڈیٹا ہے وہ سائلوز میں ہے. نو ون از ولنگ ٹو ایکسچینج ڈیٹا، شیئر ڈیٹا. جو کسٹوڈین ہے ڈیٹا کا وہ اس وقت یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ڈیٹا اس کا ہے، جبکہ جو اب گلوبل نارم ہے اس میں ڈیٹا جس انڈیویجول کے بارے میں ڈیٹا ہے وہی اس کا کسٹوڈین ہے. اس میں ہم ایک ڈیٹا پروٹیکشن بل بھی لے کے آ رہے ہیں جس میں کنٹرولرز اور پروسیسرز کی نہ صرف رسپانسبلٹیز کو فکس کر رہے ہیں، بٹ جو آپ انڈیویجولز ہیں ان کو بھی یہ چیز ریئلائز ہوگی کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں. یہ ڈیٹا جو کچھ آپ سے لیا جا رہا ہے، چاہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز لے رہے ہوں، چاہے یہ ٹیلی کام آپریٹرز لے رہے ہوں، بینکس لے رہے ہیں، یہ آپ کا ڈیٹا ہے.
انہوں نے اگر اس ڈیٹا کو جو بھی یوز کرنا ہے انہوں نے آپ کی پرمیشن کے ساتھ یوز کرنا ہے. سو اوور آل پرائیویسی بھی ضروری ہے اس ایکو سسٹم کو بلڈ کرنے کے لیے. سو ایک ہم ڈیٹا گورننس کا فریم ورک لے کے آ رہے ہیں جس میں جتنے ادارے ہیں جو کہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. ابھی نادرا ہے, نادرا جو آپ سے ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے. اگر آپ کو ایز اے اسٹارٹ اپ یا کسی بزنس ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو بہت ہی ہائی فی پہ وہ چارج کرتا ہے اور کچھ اس میں سے ڈیٹا شیئر کرتا ہے. سو جو یہ ڈیٹا گورننس کا ہم فریم ورک لے کے آ رہے ہیں اس میں ہم ڈیٹا کلاسیفائی کر کے ڈیٹا کو اوپن بھی کر رہے ہیں, کیونکہ جتنے اسٹوڈنٹس اور جو اسٹارٹ اپس ہیں جنہوں نے ریسرچ کرنی ہے, جنہوں نے انوویشن کرنی ہے ڈیٹا سائنسز کے اندر, ان کو ڈیٹا چاہیے. سو اور اس وقت گورنمنٹ سب سے زیادہ کسٹوڈین ہے ڈیٹا کا. سو ہم ڈیٹا کلاسیفائی کر کے ڈیٹا اوپن بھی کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ جو ان ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے اندر ریسرچ کر رہے ہیں ان کو وہ ڈیٹا بھی اویلیبل ہو. سو یہ ایک ڈیٹا گورننس کی پالیسی بھی ہم لے کے آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بھی ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ہماری ایک کلاؤڈ فرسٹ پالیسی آ رہی ہے جس میں گورنمنٹ ابھی تک کلاؤڈ پہ ٹرانسفارم نہیں ہوئی ہے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو سائلوز میں ڈیٹا سینٹرز بنے ہوئے ہیں, ڈیٹا کا وہ یوز نہیں ہے, کلیکشن تو شاید ڈیٹا کی ہو جاتی ہے لیکن اس کے اوپر انالیٹکس ہی لرن نہیں ہوتے اور اس کو یوز نہیں کیا جاتا تو اس کا وہ بینیفٹ نہیں آ رہا. سو کلاؤڈ اڈاپشن کی بھی گورنمنٹ میں ہم ایک ڈائریکشن سیٹ کر رہے ہیں. اور ایک اگین بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کولیبریشن کا. اس ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر وی ریئلائز کہ گورنمنٹ نے یہ ڈیجیٹل کی اپلیکیشنز, پلیٹ فارم, ٹولز خود نہیں بلڈ کرنے بٹ کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر نے کرنے ہیں. سو جو ہمیں لیڈرشپ کی طرف سے گائیڈنس ہے کہ جو بھی پالیسی بنائی جائے وہ بزنس فرینڈلی ہو, اور گورنمنٹ کا کام ہے صرف انیبلنگ انوائرمنٹ دینا. پرائیویٹ سیکٹر کو انیبلنگ انوائرمنٹ دیا جائے اور پرائیویٹ سیکٹر ہی اس کو ڈیولپ کرے. اور وین آئی ٹاک اباؤٹ پرائیویٹ سیکٹر, انڈسٹری اینڈ اکیڈمیا بوتھ, میرے خیال میں یہاں پہ جتنے اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں وی آل ریئلائز کہ ایک گیپ ہے انڈسٹری اور اکیڈمیا کے درمیان میں, اور جس میں ہم ایک اسپیشلی ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں. ہمارا ادارہ ہے پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ, اس کی طرف سے, جس میں ہم انڈسٹری اور اکیڈمیا کو اکٹھے ملا رہے ہیں. انڈسٹری سے پروفیشنل آئے گا جو کہ اکیڈمیا کے اندر پروفیسر کے ساتھ مل کے جو آپ لوگوں کے کورسز دیے جا رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت ٹیوننگ اور ایڈجسٹمنٹ کرے گا, اور جو آپ لوگوں کی جو نارمل کورسز کے اندر لیبس ہیں ان کو بھی وہ انڈسٹری پروفیشنل دے گا. سو اس سے یہ ہوگا کہ جو اس وقت امپلائبلٹی کا چیلنج ہے کہ ہمارے یہاں 25 سے 30 ہزار آئی سی ٹی گریجویٹ تو ضرور نکل رہا ہے, لیکن جو انڈسٹری کا فیڈ بیک ہے کہ وہ اس میں سے 15-20% از ڈائریکٹلی امپلائبل, باقی کی امپلائبلٹی کے اندر چیلنج ہے. سو جو ہمارا اب ٹارگیٹ ہے کہ یہ جو گیپ ہے انڈسٹری اور اکیڈمیا کے درمیان اس کو برج کیا جائے, اور یہ جو 20%, 15-20% کا نمبر ہے اس کو 60-70% پہ لے جایا جائے. تو جو ابھی ہمیں اپنی آئی ٹی گروتھ کے اندر چیلنج فیس ہو رہے ہیں, سو یہ اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام اور یہ انڈسٹری اکیڈمیا کو برج کر کے یہ اوور کم کیے جا سکتے ہیں. اور میں ڈاکٹر خالد کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہ جو اس قسم کے انیشیٹو ہیں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز پہ اور ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کو بٹھانے کے, یہ بہت کی ہیں, اور ہمارا بھی گورنمنٹ میں یہی فوکس ہے. بہت شکریہ جی آپ لوگوں کو. تھینک یو.